کرن کا گھرانہ تلفظ سیکھیں۔ صحن، کیاری، صاف ستھرے، اگلا، شوق، ماموں، مل کر، تعریف۔ کھلا صحن، پھولوں کی کیاری اور صاف ستھرے کمرے، یہ کرن کا گھر ہے۔ سامنے امی جان اور ابو جان کا کمرہ ہے۔ ساتھ والے کمرے میں کرن اور اس کا بھائی اسد رہتے ہیں۔ اس سے اگلا کمرہ دادی جان کا ہے۔ لو دیکھو، اسد اور کرن دادی جان کے کمرے میں بیٹھے ہیں۔ وہ دادی جان سے کہانی سن رہے ہیں۔ دونوں کو کہانی سننے کا بہت شوق ہے۔ آخر کیوں نہ ہو، دادی جان مزے مزے کی کہانیاں جو سناتی ہیں۔ کرن کے گھر کے قریب ہی ماموں جان کا گھر ہے۔ ماموں جان کی ایک بیٹی ہے سائمہ۔ سائمہ ہر روز کرن کے گھر آتی ہے۔ دونوں کو کہانی سننے کا بہت شوق ہے۔ آخر کیوں نہ ہو، دادی جان مزے مزے کی کہانیاں جو سناتی ہیں۔ کرن کے گھر کے قریب ہی ماموں جان کا گھر ہے۔ ماموں جان کی ایک بیٹی ہے سائمہ۔ سائمہ ہر روز کرن کے گھر آتی ہے۔ کرن، اسد اور سائمہ مل کر کھیلتے ہیں، مل کر پڑھائی کرتے ہیں۔ کرن کا خاندان پیار اور محبت سے رہتا ہے۔ سب لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ سبق نمبر 6، میرا سکول۔ میرا سکول تلفظ سیکھیں۔ سکول، دیوار، رنگین، خوبصورت تصویریں، تختہ سیاہ۔ ذرا دیکھیں تو دیوار پر کیسی رنگین اور خوبصورت تصویریں ہیں، اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ جی ہاں، یہ میرا سکول ہے۔ میرے سکول میں بہت سے کمرے ہیں۔ کمرے ہوادار ہیں، ان میں چارٹ لگے ہوئے ہیں، تختہ سیاہ ہیں، میز اور کرسیاں ہیں۔ ہم ان کمروں میں بیٹھتے ہیں، استاد صاحب ہمیں پڑھاتے ہیں۔ میرے سکول میں ایک بڑا میدان ہے، ہم اس میدان میں کھیلتے ہیں۔ اسی میدان میں ہر روز صبح کے وقت دعا مانگتے ہیں۔ ہم سب مل کر قومی ترانہ پڑھتے ہیں۔ میں شوق سے سکول جاتا ہوں۔ مجھے اپنا سکول بہت پسند ہے۔ سبق نمبر 7، بات چیت کے آداب۔ بات چیت کے آداب تلفظ سیکھیں۔ مقابلہ، فاطمہ، گفتگو، خلاف، بات چیت، اجازت، ٹھہر، آئندہ۔ آج فاطمہ اور عدنان کے اسکول میں کھیلوں کا مقابلہ تھا۔ فاطمہ گھر آ کر امی جان کو اس بارے میں بتانے لگی۔ ابھی فاطمہ نے بات شروع ہی کی تھی کہ عدنان بول پڑا، امی جان، میرے دوستوں نے بھی اس مقابلے میں حصہ لیا۔ امی جان نے عدنان کو سمجھایا، بیٹا کسی کی بات نہیں کاٹتے، یہ گفتگو کے آداب کے خلاف ہے۔ عدنان، امی جان، گفتگو کے آداب کیا ہوتے ہیں؟ امی جان، بات چیت کرتے وقت ہم کچھ باتوں کا خیال رکھتے ہیں انہیں گفتگو کے آداب کہتے ہیں۔ گفتگو کے آداب یہ ہیں: بات کرتے ہوئے اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے، دوسروں کی بات نہیں کاٹنی چاہیے، اگر ضروری بات کہنی ہو تو پہلے اجازت لینی چاہیے، بات ہمیشہ نرمی سے کرنی چاہیے، بات ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے۔ عدنان، شکریہ امی جان، میں آئندہ ان آداب کا خیال رکھوں گا۔ سبق نمبر 8، ننھے اقبال رحمۃ اللہ علیہ سنانے کا سبق۔ پاں پاں گاڑی کا ہارن بجا تو عمر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پوچھا، ابو جان، سیالکوٹ کب آئے گا؟ بیٹا، اب صرف آدھے گھنٹے کا سفر باقی ہے، ابو جان نے بتایا۔ عمر نے انگڑائی لی۔ ابو جان، ہم کن کے گھر جا رہے ہیں؟ عمر نے پھر پوچھا۔ یہ تو تمہیں وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا، ابو جان نے مسکرا کر کہا۔ اچھا، ان کا نام تو بتائیں نا، عمر نے دوبارہ کہا۔
اچھا میں یوں کرتا ہوں کہ ان کے بچپن کے 2 واقعات تمہیں سناتا ہوں، ابو جان نے کہا تو عمر خوش ہو گیا۔ ایک دن وہ لڑکا آدھی رات کو اٹھ بیٹھا، سب لوگ سو رہے تھے۔ اس نے اپنا بستہ اٹھایا اور گھر سے نکلنے لگا۔ چلنے کی آہٹ سن کر کسی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے لڑکے سے پوچھا، بچے اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، اسکول۔ لیکن وہ آدھی رات کو اسکول کیوں جا رہا تھا؟ عمر نے حیرانی سے پوچھا۔ بیٹا وہ نیند میں تھا، شاید اس نے خواب میں خود کو اسکول جاتے ہوئے دیکھا، ابو جان نے سمجھایا۔ اگلا صفحہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔